نہیں ہے چپ کراؤ, مسلمانوں کے یہاں سنگٹھن نہیں ہے چپ کراؤ. اور یہ لوگوں کی چال یہ نئی چال نہیں ہے, بہت پرانی چال ہے. اب ذرا قریب آؤ, پرانے اتہاس کو اٹھا کے دیکھو, پرانی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو. حضرت آدم اس خاندان گیتی پر آئے تو ابلیس نے راستے کو روکا اور روک کر کے کہا تھا اے آدم آ گئے ہو بولنا نہیں چپ رہنا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے تو فرعون نے راستے کو روکا اور روک کر کے یہی کہا تھا اے موسیٰ آ گئے ہو تو بولنا نہیں چپ رہنا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے تو نمرود نے راستے کو روکا اور روک کر کے یہی کہا تھا اے ابراہیم آ گئے ہو بولنا نہیں چپ رہنا. اتنا سنتا تھا حضرت آدم صفی اللہ آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھ کر آپ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس تیری اتنی اوقات, اے ابلیس ہے بازو میں استقامت تو آگے بڑھو. ارے میں آدم صفی اللہ ہوں, میں اس دنیا میں چپ رہنے کے لیے نہیں بولنے کے لیے آیا ہوں, خاموش رہنے کے لیے نہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ آگے بڑھے اور پھر ان کو آپ نے جواب دیا اے فرعون یاد رکھنا ابھی تک تو موسیٰ بول رہا ہے, ضرورت پڑ گئی تو موسیٰ کا عصا بولے گا, موسیٰ کی لاٹھی بولے گی. حضرت ابراہیم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے آپ نے کہا, آپ نے ارشاد فرمایا اے نمرود ہے تیری تبازو میں استقامت, اگر آزمانا چاہتے ہو تو آزما لو, امتحان لینا چاہتے ہو لے لو. نمرود نے امتحان لیا, پوری دنیا گواہ ہے, پوری دنیا گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے, زمانہ دیکھتا رہا, آگ کا بھنڈار لگایا, آگ چوتھے آسمانوں سے باتیں کرنے لگی. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس آگ میں کود گئے, تاریخ گواہ ہے حضرت ابراہیم کا کودنا تھا. نمرود کی آگ بجھ جاتی ہے, ابراہیم خاموش نہیں رہتے ہیں, ابراہیم خاموش نہیں رہتے. تو مجھے بولنے کی اجازت دے دو, مجھے بولنے کی اجازت دے دو. جب آدم کو ابلیس روک نہ سکا, جب موسیٰ کو فرعون روک نہ سکا, جب ابراہیم کو نمرود روک نہ سکا, پوری وہابیت ایک طرف, اعلیٰ حضرت کو روک نہ سکے, پوری دیوبندیت ایک طرف, قائد اہل سنت کو روک نہ سکے. اور اے بابا ڈنگال والو, ممبئی کے دھرتی پر ایک ماں کا وفادار سپاہی نبی کا دیوانہ سر میں کفن باندھ کر روڈ پر اتر کر کہا یہ ویسا دیوانہ نہیں, حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا مرید حضرت علامہ مفتی سلمان ازہری نے سینہ ٹھوک کر دنیا والوں کو کہہ دیا اے دنیا والوں, مجھے گالی دے تو برداشت کر لوں گا, میری بہن کو گالی دو برداشت کر لوں گا, میری ماں کو گالی دو برداشت کر لوں گا, میرے گھر میں آگ لگا دو تماشا دیکھ لوں گا. اگر نبی کی ذات پر انگلی اٹھی, اگر کعبے کے تقدس کو بیچا گیا, اگر بیت اللہ پر انگلی اٹھی, اگر ناموس رسالت پر کھلواڑ ہوا, تو اے دنیا ایک کفر یاد رکھنا, یہ بھارت نہیں رہے گا. بھارت کا ہر شہر کربلا بنا دوں گا, بھارت کی ہر گلی کربلا بنا دوں گا, اس لیے کہ ہم اپنی جان کے لیے نہیں جیتے, ہم مذہب اسلام کے لیے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, مذہب اسلام, مذہب اسلام. ہم چپ ہیں قائل نہیں, ہم چپ ہیں بزدل نہیں. پوری حکومت تھرا گئی, پوری میڈیا والا کانپ اٹھا. مفتی صاحب آپ ریمانڈ میں رہ کر کے بھی اس قدر تابڑ توڑ بول لیتے ہیں, جلادوں کے شکنجے میں رہ کر کے بھی اس قدر اسٹیٹمنٹ دیتے ہو, قید خانے میں رہ کر اس قدر آواز, موت سے نہیں ڈر لگتا. اتنا کہنا تھا حضور تاج الشریعہ کا مرید قید خانے میں رہ کر سینہ ٹھوک کر میڈیا والوں کو کہہ دیا تھا. جھوم کے بولیے سبحان اللہ. ارے کاٹھی کوڑ میں پرسوں مفتی سلمان ازہری کے تعلق سے 2-4 جملے بولے تھے, قسم مجمع سے 4-5 آدمی ایک ہی بار میں کھڑا ہو کے نعرہ لگایا کرتا تھا. آپ کم سے کم سبحان اللہ کہیے نا, جھوم کر کہیے سبحان اللہ.
मुफ्ती साहब कैद खाने में रखकर मीडिया वालों को कह दिए, मौत से उनको घबराहट होती है जिनकी अर्थी को आग के सुपुर्द किया जाता है। मौत से वो डरता है जो मरने के बाद उसके जिस्म की कोई वकार और हैसियत नहीं। हम क्यों मौत से डरे? अपनी जान को हथेली में लेके घूमते हैं। हम तो मौमिन हैं, हम मुसलमान हैं। मौमिनों की मौत कब्र की अंधेरी कोठरी में जाने के बाद रुखे अनवर नबी के कौनैन के रुखे अनवर का दीदार होता है तो मौमिनों के लिए मेराज होती है। मौमिनों के लिए मेराज होती है। याद रखना मुसलमानों, आने वाला दौर अखबारात के सुर्खियों में जब निगाहें दौड़ती है तो आंसू के बजाय खून गिराने को जी चाहता है। ये कौम बचाएगी मुसलमान इस्लाम को? जो नरेटी तक खा करके 10 मिनट मिलाद में ना बैठ सकी कौम, उससे मस्जिद बचने की उम्मीदें, उससे कुरान बचाने की उम्मीद, उससे इस्लाम बचाने की उम्मीद। जो अपने बेटे को बचा ना सका, जो अपने घर के गार्जियन रहने के बावजूद अपनी बेटियों को रोक न सका, वो इस्लाम बचाएगा, वो दीन बचाएगा, वो अजान के कलिमात को बचाएगा। नेकियों की तरफ दावत दो तो खाकर भाग गए, मिलाद के लिए बुलाओ तो भाग गए, और वो खर्राटे के नींद लेने से पहले सोचता होगा कि हम ही कामयाब हैं। फलाने के यहाँ गया, नरेटी तक खाया, ना मिलाद सुना, ना मौलवी को देखा, पतली गली से निकला, भाग गया, मैं सो गया। मारो तब पता चलेगा, अभी नहीं चलेगा। याद रखो मुसलमानों, कसम खुदा की, शुक्र बनाओ अल्लाह का। परवरदिगार काम की चीज हो, आप काम की चीज हो। डरो नहीं, अपनी औलादों को पढ़ाओ। आज छोटे छोटे बच्चों की तारीख अगर फिलिस्तीन में देखता हो, फिलिस्तीन की माओं को सलाम करने को जी चाहता है। सैयदा खातून जन्नत के उन कनीजों के हौसले को सलाम करने को दिल चाहता है जो 24 घंटे निकाब लगा के घूमते। पत्रकार ने पूछा था कि एक बहन बताना, पूरी 24 घंटे निकाब में रहते? हाँ। का क्यों? का इसलिए कि हम लोगों ने कितने मासूम कलियों के लाशें को उठाया है। इजराइल के दलालों ने मिसमार कर दिया। मेरे बाप दादा ने 75 साल बैतुल मुकद्दस के छावनी के करीब बैठकर अमन की भीख मांगते रहे। जल्लादों ने कितने बच्चों को खत्म कर दिए। उसी दिन से हम लोगों का कलेजा इतना मजबूत हो गया रे कि जान हथेली में लेकर 24 घंटे निकाब में इसलिए रहते हूं कि मौत कभी भी किसी वक्त भी आ सकती है, और हम लोगों के मरने के बाद कहीं गैरों की निगाह हमारे जिस्म पर ना पड़े। और एक बच्चा तो मुंह तोड़ जवाब दिया था डॉक्टर को जब नेज़ों की चोट लगी, बिल्डिंगें गिरी, बाजू का एक बाजू जब क्रेक हुआ, सख्त खून से लथपथ दौड़ा बच्चा हॉस्पिटल की तरफ। डॉक्टर साहब इलाज कीजिए, ट्रीटमेंट कर दीजिए, मैं बेहद परेशान हूं, जख्म से खून रुकता नहीं। डॉक्टर कहता है बाबू कैसे इलाज करूं, मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई इलाज के लिए औजार नहीं है। वाह रे फिलिस्तीन का बेटा, वाह रे सैयदा खातून जन्नत के कनीजों का बेटा, बेड में सो गया, हॉस्पिटल को गवाह है। बच्चा बोल उठता है डॉक्टर साहब मैं बेड में सो गया हूं, कुरान पढ़ रहा हूं, इलाज करना तेरा काम,
تو اپنا علاج جاری کر دے، ہم قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ علاج کرنا تیرا کام، قرآن پڑھنا میرا کام، شفا دینا پروردگار کا کام۔ اس جذبے کو دیکھو، اس خاتون کے بیٹے کے قربانی کو دیکھو، جنہوں نے بیت المقدس کی بچاؤ کے لیے جب مصیبت آئے تو قرآن پڑھا، جب زخم سے چور ہوا تو قرآن کی تلاوت۔ کربلا کی تاریخ ایک رات لمبی ہو گئی تھی تو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سیدہ زینب اپنے خیمے سے باہر نکل کر آ کر ارشاد فرماتی ہے، حسین آج 9 کی رات ہے، کربلا میں مشکلوں کی رات ہے، کل 10ویں محرم ہے۔ حسین جی بھر کر کے آپ کے چہرے کو دیکھ لینے دو آج بہن زینب کو، پتہ نہیں کل 10ویں محرم ہے، یہ آنکھیں میرے بھائی حسین کو دیکھ پائے گی کہ نہیں، جی بھر کر کے دیکھ لینے دو حسین۔ حسین مشکلوں کی رات ہے، صبح کا پاؤں نہیں پھٹ رہا، کروٹ پہ کروٹ سو گئی، دنیا کا لاٹے کے دید میں ہے، خاندان مصطفیٰ جاگے ہوئے ہیں کربلا میں۔ میرے امام فرماتے ہیں بہن زینب اگر مشکلیں گھیر لے، جھوم کے بولیے سبحان اللہ، اگر مشکلیں گھیر لے تو قرآن پڑھو، اگر جنگ جیتنی ہو تو قرآن پڑھو، ماں باپ کو راضی چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، گھر سے بھوت بھگانا ہو تو قرآن پڑھو، امن چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ اہل بیت و اطہار قرآن کریم لیے سینے سے سٹائے، سب کربلا میں قرآن کی تلاوتوں کی گونج ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ سیدہ سکینہ امام حسین کی بیٹی ہے، ابو جان کی بارگاہ میں دوڑ کر پہنچتی، چند قدم چلتی، لڑکھڑا کر گر جاتی، ننھی سی کلی پھول کی پنکھڑی سے زیادہ نازک گلا، پیاس کی شدت ہے، پاؤں اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ابو کی بارگاہ تک چل جائے، چند قدم چلتی گر جاتی، سیدنا حضرت امام کے قریب جا کر کے بیٹی ان کی سیدہ سکینہ رو رو کر عریضہ پیش کرتی، ابو جان سب قرآن پڑھ رہے ہیں، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، مجھے بھی قرآن پڑھانا سکھا دیں گے آپ؟ تو میرے امام فرماتے ہاں بیٹی جا تو بھی قرآن کریم لے کر کے آ جا۔ بولیے بولیے بولیے۔ سیدہ سکینہ قرآن کو سینے سے سٹائے ابو کی بارگاہ میں بیٹھ گئی، معصوم کلی ہے، ننھی کلی ہے، کربلا میں خاندان مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں، بند کرو جھوٹا نعرہ لگانا، اگر آپ لوگوں نے اپنی غیرت کو بیچا نہیں زندہ رکھا ہے تو سن، ننھی سی کلی قرآن لے کر بیٹھی ہے کربلا میں۔ میرے امام فرماتے ہیں بہن بیٹی سکینہ آپ قرآن لے آئی، آپ لے آئی کا کھولو۔ میرے امام کربلا میں قرآن کریم پڑھا رہے ہیں اپنی بیٹی کو، پڑھو بیٹی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ کی چند آیتیں تلاوتیں ہوئی، اتنے پڑھاتے رہے۔ میرے امام پڑھاتے پڑھاتے آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہے، 2-4 بوندیں سیدہ سکینہ کے نازک کلائی پر ٹپک گیا۔ جیسے ہی امام کا رونا دیکھا بیٹی نے ماتھے کی نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہے، بیٹی سہم جاتی ہے، گھبراہٹ والی آواز نکال کر پوچھتی ابو جان اور محمد کو قرآن پڑھاتے وقت آپ نہیں روئے ہوں گے؟ علی اکبر بھیا علی اکبر کو قرآن پڑھاتے وقت نہیں روئے ہوں گے؟ آج آپ مجھے قرآن پڑھا رہے ہو کیوں روتے حسین؟
تو میرے امام حسین جواب دیتے ہیں بیٹی تیرا باپ اس لیے نہیں رو رہا ہے آج کربلا میں کہ تجھے قرآن پڑھا رہا ہے، آج تیرا باپ حسین تو اس لیے رو رہا ہے کہ آج محرم کی 9ویں تاریخ ہے، کل 10ویں محرم ہے بیٹی، قرآن تو میں تجھے شروع کرایا ہوں کربلا میں، شروع میں کرایا ہوں، تیرا باپ اس لیے رو رہا ہے کہ شروع تو میں کرا دیا، کل 10ویں محرم کے بعد پتہ نہیں میری بیٹی سکینہ کا ختم قرآن کون کرائے گا، سکینہ کا ختم قرآن کون کرائے گا، اس لیے تیرا باپ حسین روتے سکینہ۔ مسلمانوں اگر درس لینے ہو تو کربلا کی تاریخ پڑھو، اگر اسلام سمجھنا ہو تو میدان بدر پڑھو، اگر تبلیغ سمجھنا ہو تو پیغمبر اعظم کی حدیث پڑھو، ایسی تبلیغ نبی نے فرمائی اب کسی مبلغ کی ضرورت نہیں، پیغمبر اعظم نے جو تبلیغ فرما دی وہ اب کسی مبلغ کی ضرورت نہیں، اس لیے مسلمانوں بہت دیر تک آپ کو بیٹھا کر کے رکھنا ٹھیک نہیں ہے، بہت سارے علماء ہیں 10-10 منٹ آپ ان کی بھی سنیں۔